سب سے زیادہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور پھر یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے، فلم یرى یوم اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے دن کو میں نے دیکھا نہیں. حضور فرماتے اس سے زیادہ کوئی دن میں نے دیکھا نہیں جس میں عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا. آج ہم لوگ جس مقدس رات میں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاؤ. اللہ کا کرم ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا ہے. ہو سکتا ہے عید کی تیاریوں میں مارکیٹ میں لوگ گھوم رہے ہوں، بازاروں میں لوگ اپنا وقت گزار رہے ہیں، بکرا منڈی پوری سجی ہوگی صبح تک کے لیے، خریدنا ہو نہ ہو لوگ وہاں پر میلہ لگائے ہوئے لوگ. آج کی رات بہت سارے لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں گزار رہے ہوتے، لیکن فضل ہے اس رب ذوالجلال کا. بازاروں سے اٹھا کر، دنیا کی سڑکوں سے اٹھا کر، نکڑوں اور چوک سے اٹھا کر مولا نے اپنے گھر میں بٹھایا اور اس کے ذکر کے لیے بٹھایا. سب سے پہلے تم اپنی اس حیثیت کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو فضل فرمایا کتنا بڑا فضل ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، معمول سب کا بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، دن میں جس سے ملاقات کرنی ہے سب سے ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن رات میں گھر جانے کے بعد کہاں کوئی جلدی ملاقات کرتا ہے. لیکن دنیا کا ایک دستور ہے، اگر کوئی زیادہ اسپیشل ہوا، کوئی اور زیادہ خاص ہوا تو رات میں بھی اس سے ملاقات کر لیتے. اس کے لیے بلا تشبیہ و بلا تمثیل رات کے وقت جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسجد میں بلاتا ہے تو یہ اسپیشل ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ خصوصی فضل ہوتا ہے. ورنہ ہم جس شہر میں ہیں یہاں مسجدیں رات کو کھلتی ہیں، عشاء میں ہی لوگ زیادہ نہیں ہوتے، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. اور یہ شہر تو مشہور ہے اس بات کے لیے کہ یہاں کا دن شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد. لوگ جو ہے راتوں کو اپنا دن مناتے ہیں، عیش و عشرت کا مشہور شہر ہے. لیکن اس شہر میں رات کے وقت رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا، احسان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخری سانس تک اس کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری رکھے ہیں. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، خالص اس کے لیے، بغیر کسی کے دکھاوے کے. جو میری بات چل رہی تھی اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. فارمیلٹیز سے نکلو، دکھاوے سے نکلو، رسم و رواج سے نکلو. ایک بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 30 سال تک، توجہ دینا میری اس بات کو، 30 سال تک ان کی جماعت سے نماز کبھی چھوٹی نہیں. اتنا ہی نہیں، ایک بھی نماز جماعت سے انہوں نے ترک نہیں کیا 30 سال تک. صرف جماعت نہیں، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی تھی. تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ امام جو سب سے پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس وقت وہ حاضر تھے، وہ تکبیر بھی ان کی 30 سال میں کبھی چھوٹی نہیں تھی. جماعت سے نماز تو ہو سکتی ہے، پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے، دوسری میں گئے تب بھی اس کو کہیں گے جماعت سے نماز ہو گئی. لیکن جس بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں 30 سال تک ان کی پہلی تکبیر بھی امام کے ساتھ چھوٹی نہیں تھی. لیکن ایک بار ایسا ہوا، مغرب کی نماز میں آئے تو امام صاحب رکعت باندھ لیے تھے اور ان کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، تھوڑی سی تاخیر میں آئے. 30 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلی بار ایسا ہوا، رکعت نہیں چھوٹی پوری، بس پہلی تکبیر چھوٹی، امام کی قرات شروع ہو گئی تھی، ان کو تیسری صف میں جگہ ملی. وہ واپس چلے گئے، گھر چلے آئے، گھر میں آ کر نماز ادا کر. کیوں؟ پھر عشاء میں نہیں آیا، عشاء میں نہیں آئے یا مغرب میں جو واپس چلے گئے. تو دوسرے دن بہت بڑی خبر ہے یہ کسی کے لیے، جو 30 سال کا پابند و نماز وہ آج کہاں گیا، یہ سب کے لیے خبر بن جاتی ہے، نیوز بن جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک اور بڑے بزرگ تھے، ان کو خبر ملی کہ وہ تو کل مغرب میں آ کر کے واپس چلے گا اور عشاء میں آئے بھی نہیں. تو کہے کہ وہ خود چل کر کے آئے ان کے گھر پر. کہا کہ ہوا کیا ہے آپ کو؟ سنا کہ آپ مغرب میں آئے بھی تھے اور واپس چلے گئے اور پھر عشاء میں نہیں آ پائے. انہوں نے کہا بات اتنی تھی، 30 سال سے میں نے نمازوں کی پابندی کی، تکبیر اولیٰ بھی میری فوت نہیں ہوئی. مغرب میں جب گیا تو امام تکبیر باندھ چکے تھے، قرات شروع ہو گئی تھی، مجھے تیسری صف میں جگہ ملی، میں واپس آیا. کہا کیوں؟ کہا سارے لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ 30 سال سے جس کی کبھی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی وہ آج پیچھے رہ گیا. مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے شرم آنے لگ گئی، اس لیے میں واپس آ گیا. پھر عشاء میں کہا لوگ کیا بولتے کہ اتنے سالوں تک جو پابندی کیا ہوا ایسا کیسے پیچھے ہو گیا؟ تو اس بزرگ نے کہا یہ تو پورے 30 سال کی نمازیں واپس قضا کر، اس لیے کہ تو 30 سال تک لوگوں کے لیے نماز پڑھتا رہا، لوگ کیا کہیں گے اس لیے نماز پڑھتا رہا.
کو انہوں نے کہا کہ جا تو واپس 30 سال کی نماز قضا کر لے جو تو ایک بھی تکبیر اولا چھوٹے بغیر جو پابندی کر رہا تھا۔ بہت روئے، بہت روئے۔ کہا کہ یہ تمہارے دل میں خیال کیسے آیا کہ لوگ کیا کہیں؟ میرے عزیزو، اسی کو کہتے ہیں 30 سال تک بھی اگر ایسی پابندی کرو گے کہ لوگوں کا اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی نظر میں، تو اس کو کہتے ہیں فارمیلٹی، تم نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے یہ، سب سے ناپسند چیز ہے، اور اس کو قرآن نے کہا ہے یہ منافقین کی عادت ہے، منافقین کی عادت۔ یراؤون الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا ہے۔ قاری قرآن جہنم میں جا رہا ہے، سخی مالدار جہنم میں جا رہا ہے، شہید جہنم میں جا رہا ہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو یہاں کام کیے تھے وہ دکھاوے کے لیے کیے تھے، اخلاص نہیں تھا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ تو شہید تک بھی نہیں پہنچے، سخی تک بھی نہیں پہنچے، اور قاری قرآن تک بھی نہیں پہنچے۔ وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر دکھاوا آیا تو نکل گئے جہنم کی طرف۔ اسی لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ بات ملتی ہے، ایک جنگ کے دوران آپ نے ایک ظالم کو، ایک دشمن کو لٹا دیا اور اس کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس کو قتل کرنے ہی والے تھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ ڈر گیا کہ اب قتل کے قریب تھا، ایسے حالت میں تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ جب آدمی ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہو اور وہ بدتمیزی کرے تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ ایک مارنے والا تھا، اب 4 ماریں گے، اور اس کو قتل کرنے والا تھا بری طرح سے قتل کروں، لیکن حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ دنیا میں تو ایسے وقت میں تو جو غالب آدمی ہے اس کا غصہ ڈبل ہو جاتا ہے، تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا میں جو تجھے مار رہا تھا وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کا دشمن، تو اللہ کی دشمنی میں میرے سامنے آیا تھا تو میں تجھے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب میں قتل کرتا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس تھوک کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، میرا نفس نہ آ جائے اس کے اندر، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہت کچھ ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ظاہر کو دیکھیں، کبھی بھی آپ یہ تصور نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق کون ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، توجہ، آپ سے پوچھا گیا، جواب کیسا دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں جس کو دنیا پاگل کہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت میں مگن رہے۔ دنیا اس کو پاگل کہتی ہے اور وہ اپنے نبی کی محبت میں مگن ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ عاشق ہوتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میری شکل پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری نیت سے ہمارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں اور ہماری نیت سے ہمارے اعمال بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس چیز کا ہمیشہ خیال۔ اسی لیے میں نے کہا شروع میں یہ بات رکھی، فارمیلٹیز سے نکل کر کے آ جاؤ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے ان ایام کو رکھو۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی۔ رمضان المبارکہ میں اعتکاف میں تھے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور افطاری کے فوراً بعد آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور گھر سے جو کھانا لاتا لے جاتا تھا تو وہ 10-12 سال کا ایک بچہ تھا، وہ افطاری پہ کھانا تو لایا، ایک دن پان نہیں لایا، لیٹ کر دیا، تراویح ہو گئی، اور جس کو پان کھانے کی عادت ہے افطاری کے فوراً بعد، وہ ہم کو تو نہیں ہے لیکن پان والے بہتر جانتے ہیں کہ طلب شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر نہ ملے تو دماغ میں بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں۔ تراویح کے بعد وہ بچہ آیا پان لے کر کے، آپ پان تو لے لیے، ایک چماٹ بھی لگا دی کہ اتنی دیر کہاں گیا تھا، تماچا لگا دی اس کو۔ یہ تو گھر میں چلتا رہتا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں مانتے؟ کوئی اگر تاخیر کیا یا کوئی چیز ہوئی